الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم بلسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بھائیوں، واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ کہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ باتیں جتنی ہیں اس کا نام ہے ایمان. سب سے پہلی بات آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ صرف ہم مانتے ہیں، عقیدہ رکھ لیتے ہیں، جس کی تشریح، اس کا معنی کیا ہے، اللہ پہ ایمان لانا کسے بولتے ہیں، ہم کو وہ پتہ نہیں. اللہ پہ ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، اللہ کے احکام کو ماننا، یہ اللہ پہ ایمان لانا ہے. خصوصاً 5 وقت کی نماز کا اہتمام. ایمان تمہارے کے بہت سے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام ہے، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، اللہ پہ ایمان لانا. اور ملائکتہ ہی، اور فرشتوں کو ماننا کیا ہے؟ پورا غیبی نظام جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے، اس پہ یقین رکھنا کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کر رہا ہے. تھوڑا لشکر کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ من الناس، تھوڑا لشکر زیادہ لشکر پر غالب آیا. یہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. اللہ نے کیا، اللہ کرتا اللہ ہے، کہ دنیا دارالاسباب ہے، کسی نہ کسی کو واسطہ اور ذریعہ بناتا ہے. فرشتے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے ہمارے ایک ایک اعمال کو لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین موجود ہیں، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس کا یقین. اور فرشتے یہ وحی لے کر آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لے کر آئے تھے. قرآن اس طرح نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. ویسے فرشتے ہیں جس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کی ہے. نزل بہ روح الامین، امانت دار فرشتے ہیں. روح الامین جبرائیل علیہ السلام. جیسا قرآن اللہ نے دیا ویسا بعین ہی پہنچایا، نہ کوئی کمی کی نہ زیادتی کی، ذرہ برابر تبدیل نہیں کی. وہ قوت والے ذی قوت، تو تبدیل کر بھی نہیں سکتا ہے. شیطان کی بھی طاقت نہیں کہ وہی کو چھین لیں اس کو 19-20 کر دے گئے. جیسے طاقتور فرشتے. تو فرشتوں پہ ایمان لانا، وہ ملائکت غیبی نظام کو ماننا،
و ملائکتی و کتبی ہی، اللہ کی کتابوں کو ماننا، یعنی قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو، قرآنی اعمال ہمارے اندر ہو، قرآنی اخلاق ہو، یہ قرآن کو ماننا ہے۔ قرآن پہ ایمان ہے تو قرآن کو ہم سمجھتے تو ہے نہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کو ہم سمجھے، اس کو پڑھے، اس کے مطابق زندگی بنائیں تو یہ ماننا ہوا۔ اوپر سیٹنے کیجیے ہمارے قانون ہم نے لکھے ہیں، تو مانتا ہے کہ ہاں مانتا ہے، یہ قانون پڑھے تھی تو قانون پڑھنے ہی تیار ہے، دکان کے کیا قانون ہیں، تو یہ ماننا بھی کوئی ماننا ہوگا کہ پڑھتے ہی نہیں تو کیا ہمارے کیا قانون ہے۔ ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ ہاں کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہی پتہ نہیں ہم کو۔ وہ رسولی ہی، وہ رسولوں پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، ہر موقع کی رہنمائی، خوشی ہو، غمی ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، سیاست ہو، حکمرانی کرنی ہو، دشمن سے جنگ کرنی ہو، ہر اعتبار سے رہنمائی موجود ہے۔ کوئی بھی ہم کو کام پڑے تو سیرت کو کھولو، حضور نے اس موقع پر کیا تھا، حضور کا ایک طریقہ اس موقع پر کیا تھا، مجھے بھی وہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے رسول کو ماننا، کہ رسول کی سیرت پہ ایمان لائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے۔ تو ایمان تو نام ہے تین چیزوں کا، دو چیز تو برابر ہے ہماری، اقرار باللسان، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا، تصدیق القلب، دل سے یقین بھی کرتے ہیں، اور تیسرا ہے عمل بالارکان، عمل میں آنا، یہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ رسول ہی اور یوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان یہ کب پھیلائے گا کہ آدمی ہر جگہ ڈر ہو کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ یہ آخرت پہ یقین کہ آدمی ہر گناہ سے اس کو یقین بچائے گا، میں گناہ کروں گا تو اللہ کے کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کا اچھا برا ہونا۔ آدمی ہر نقصان سے، بیماری سے بچنے کی کوشش کرے، پھر بھی بیماری ہو گئی، پھر بھی نقصان ہو گیا، تو اب کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ مقدر میں لکھا ہوا تھا، ورنہ میں نے بچنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اور جو بھی اچھا کام کیا ہو آدمی اچھا ہی کرے، اور پھر اپنی طرف سے منسوخ نہ کرے اللہ نے کرایا، یہ مقدر کی خیر سے اللہ نے کروا لی۔ تقدیر اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اچھا کیا تو میں نے کیا، برا کیا تو اللہ نے کیا، یہ غلط بات ہے۔ اچھا کو منسوخ اپنی طرف کرو، برا کو اللہ کی طرف۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو کہتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یوں بھی کہہ سکتے تھے جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے اللہ شفا دیتا ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں تھا، اللہ بیمار کرتا ہے اللہ شفا دیتا ہے، لیکن نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو یوں کہنا تو بیمار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ کے حکم سے، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آدمی بولنے میں بھی ادب ہو، اچھائی برائی اللہ کی طرف سے، لیکن منسوخ کرو اچھائی کو اللہ کی طرف۔ تو القدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر یقین، موت کے بعد ختم نہیں، اوریجنل حقیقی زندگی جو جس کے لیے، جس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، وہ زندگی آنے والی ہے۔ یہاں کا نقصان نہیں ہے، حقیقی نقصان تو آخرت کا ہے۔ یہاں کا فائدہ حقیقی فائدہ نہیں ہے، حقیقی فائدہ تو آخرت کا ہے۔ جتنا پیسوں پہ یقین ہے، وہ پیسوں سے خوشی ہوتی، اس سے زیادہ نیکی کا یقین اور نیکی سے خوشی ہونی چاہیے۔
جتنا غم دنیا کے ضائع ہونے کا، پیسے کھو جانے کا، دکان لوٹ جانے کا، مال کے جل جانے کا، مال کے خراب ہونے کا جتنا غم اور جتنی تکلیف ہوتی، اتنی تکلیف گناہ ہو جانے کی وجہ سے ہونی چاہیے. اتنا گناہ ہو گیا، میرا آخرت میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میری فجر کی نماز چلی گئی، میری تکبیر اڑا چلی گئی، گراج چلی گیا، دل کو دھکا لگا. تکبیر اڑا چلی گئی، کوئی دھکا نہیں، گراج تو سنبھل گیا، رکعت تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، بڑے دو رکعت چلی گئی، گراج تو سنبھل گیا. تو یہ ایمان بنا نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یہ ٹکراؤ ہوتا ہے دنیا و آخرت کا، اس کو ترجیح کس کو دینی ہے؟ گراج سنبھلو گے نماز چلی جائے گی، تو وہاں پر ترجیح دینی ہے آخرت کو. مقدر کا رزق تو مل جائے گا، اللہ دوسرا بھیج دے گا، یا دوسرے کو دوسرا سنبھال لے، اس میں کیا ہے تو، لیکن میں سنبھالوں گا، میں اچھا ہینڈلنگ کروں گا، میں لمبا بل بناؤں گا، تو نماز چھوڑ دے گا لیکن گراج نہیں چھوڑے گا. بلکہ صرف الحیات الدنیا، دنیا پہ خود تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو ولا خیر، آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے. ہر تکلیف کے ساتھ، ہر راحت کے ساتھ تکلیف ہے، ہر نعمت کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہے. کوئی بھی نعمت بغیر تکلیف کے، بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی ہے، اور ہر نعمت کو زوال ہے، ہر نعمت چلی جانے کا ڈر ہے، خوف ہے. آخرت بہتر بھی ہے، خیر و ابقا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی. وہاں کی نعمت چھینی نہیں جائے گی، وہاں کا جوان بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست بیمار نہیں ہوگا، زندہ آدمی مرے گا نہیں، بال سفید نہیں ہوں گے، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. تو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ آخرت کو. پر ہاں تو ایمان کی کیفیت تو بنی ہوگی، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگی. دنیا کی حکومت، دنیا کی سر بلندی، عزت، یہ سب تمہارے لیے. عزت ہو، عہدے ہو، سر بلندیاں ہو، حکمرانی ہو، یہ سب تمہارے لیے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو. ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہو. ایمان سے بنا ہے امن. جب مومن ہوتا ہے وہ اطمینان والا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ٹینشن نہیں، اس کو ٹینشن خالی آخرت کا ہے. امن والا. وہ اسلام بولتے ہیں ظاہری اعمال کو، دوسرے لوگ کی تکلیف سے محفوظ ہو. ظاہری اعمال ایسے ہیں کہ سلامتی، اسلام میں سلامتی والا، اس سے دوسرے مسلمان سلامت ہیں. وہ ایمان والا یہ خود بھی سلامت ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں، ڈر نہیں، امن اطمینان ہے، یقین ہے اللہ پر. اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، اللہ مومن کو رسوا نہیں کرے گا. یقین کی دولت تھی، تب تک ایک چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعت پر غالب آئی. تو ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں گناہوں سے بچا دے. ہم تھوڑی معمولی ادھر سے گناہ کر لیتے، میں مجبوری ہے، تکلیف میں تھا اس نے گناہ کر ڈالا. ایک واقعہ ہے، اسید بن حبیب بڑے خوبصورت نوجوان تھے. عیسائیوں نے انہوں نے قید کر لیا، 10 صحابہ کو قید کیا تھا، 9 کو چھوڑ دیا، وہ ایک کو کہا اس کو غلام بناؤں گا. اس کو کہا کہ تو عیسائی ہو جائے، تجھے بہت بڑا عہدہ دوں گا، اتنے اتنے روپے دوں گا، تب پوری دنیا کی دولت بھی لا کے رکھ دو، یہ پوری دنیا کی حکومت مجھے دے دو، میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس کو ایمان کو ختم کرنا تھا. گناہ سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، وہ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس نے دوسرا حربہ اپنایا، اس کو کیسے اپنا بنایا جائے. یہ لڑکی کو لگا دیتے، آج چل رہا ٹرین،
لڑکوں کو لگاؤ لڑکی کو ہندو کرنے کے لیے، اور مسلمان کے پیچھے لڑکیوں کو لگاؤ تاکہ یہ بھی ہندو ہو جائے۔ تو عیسائی لڑکیوں کو کہا، ایک خوبصورت لڑکیوں کو کہا کہ اسے ور گلانا ہے، ان کو میں جیل میں ڈال دیتا ہوں، تجھے بار بار اس کے پاس آنا ہے، اور اس کو زنا میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے اور مبتلا کر دینا ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا اور کہا تو جب تو ایسا نہیں ہوتا ہے نہ تجھے کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا، کھانا ہو تو یہ سور کا گوشت ہے تجھے یہی کھانا پڑے گا، وہ پینا ہو تو شراب یہی پینی پڑے گی۔ وہ لڑکیوں کہا کہ بند سور کے تو اندر چلی جا۔ اب وہاں پر کھانا پینا موجود ہے، وہ لڑکی کو بند سور کر کم سے کم لباس میں آ کے بیٹھی ہیں، یہ نگاہ اٹھا کر ایک مرتبہ بھی دیکھنے تیار نہیں۔ لڑکی پریشان ہے، دیکھوں تو کچھ اس کو مائل کروں تو اشارہ کروں، نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن گزرا، بھوک کی شدت ہے، کھانے تیار نہیں۔ دوسرا دن گزرا، یہاں تک کہ تیسرا دن بھی گزر گیا، بالکل کمزوری کے آثار چہرے پہ آ چکے ہیں۔ لڑکی پر تم کھا کیوں نہیں رہے ہو، پی کیوں نہیں رہے ہو، اور میری طرف دیکھو تو خری، ایک مرتبہ تو دیکھو۔ تو سردار نے پوچھا کہ کیا ہوا، کتنے دن ہو گئے؟ کہ کہا کہ یہ 2 دن ہو چکے ہیں، 3 دن دیکھنے ہی تیار نہیں، انسان ہے کہ پتھر ہے؟ تو وہ ایمان تھا۔ تو 3 دن کے بعد جواب دے رہے نگاہ کو جھکا کر، ابھی یہ پوزیشن ہے کہ میرے لیے شراب بھی حلال اور خنزیر بھی حلال، اس قرار کی کیفیت میں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کو کھاؤں یا اس کو پیوں، حرام چیز کو اپنی جان بچانے کے لیے کھا لوں یا پی لوں۔ تو بہرحال انہوں نے نہیں پیا نہیں کھایا، تو لڑکی کے دل کو اللہ نرم کر دیا اس کے اخلاق کو دیکھ کر کہ تم کیوں نہیں یہ نگاہ کی، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ نگاہ اس کو ایسے اللہ نے نہیں چھوڑا ہے، ہم پابند ہیں اسلام کی، یہ نگاہ کو جھکانے کا حکم ہے، لیکن اس طرف دیکھ نہیں سکتا ہوں، اور یہ حرام یہ کھا نہیں سکتا ہوں۔ تو اتنی متاثر ہی کہ ایسے اللہ کے بندے کو میں کیا جیل میں رکھوں، تو اس کو کھول دیا اور کھانے پینے کا انتظام اس کے لیے کر دیا۔ تو یہ ایمان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر حال میں گناہوں سے بچائے، وہ ایمان کی کیفیت ہو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے، اندرونی یقین کا نام ہے، اور اسلام ظاہر کا نام ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو حدیث شریف پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ و زبان کی ایذا رسانیوں سے، تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہی مسلمان ہے۔ پتہ چلا جس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ کچا مسلمان ہے، ادھورا مسلمان ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ہم کو احساس نہیں، اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس سے بہت بڑی زد ہمارے اعمال پر پڑتی ہے اور اسلام پر پڑتی ہے، اور دوسری قومیں بھی رکی ہوئی ہے ہماری اس بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمارے ایسے رویے کی وجہ سے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال ایک مثال ہے پارکنگ کی، آدمی جہاں ہوا پارکنگ کر دیتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ 2 منٹ کا کام ہوتا ہے کہ 2 منٹ فلاں دکان پر فلاں چیز دینی ہے یا لینی ہے، تو وہاں پارکنگ میں گاڑی رکھنے کو کیوں جاؤں میں؟ تو اس نے وہیں راستے کے کنارے پر، لیکن سائڈ پر نہیں، آنے جانے راستے پر گاڑی کھڑی رکھ دی اور دکان میں گیا، اس کے بعد کوئی گاڑی آئی، راستہ تو کھلا ہوا ہے لیکن اس کو تھوڑا پلٹا کر لینی پڑی۔ اس کے اندر اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے دل میں آئے کون بیوقوف ہے جو راستے میں اس سے گاڑی کھڑی رکھی ہے، اس نے ٹل لی تو سامنے میں تکلیف ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں آ رہا ہے، پتہ چلے راستے میں گاڑی کھڑی ہے، اس لیے وہ میرے آنے کے راستے پر گاڑی اس طرف کر کے آ رہا ہے، اس کو جھٹکا لگا۔
تو یہ 2 منٹ میں کس کو تکلیف ہوئی اس کو پتا نہیں. تو معمولی تکلیف بھی ہماری ذات سے کسی کو ہونی نہیں چاہیے. وہ پھر کسی کے دروازے پر رکھ دی ہو, اس طرح کا راستہ ہی بند ہو گیا, وہ لوگ بھی مان لیا کہ ہٹانا چاہو تو ہٹا بھی نہ سکے, تو یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. تو کتنے لوگ پریشان ہو گئے. وہ لوگ کہتے 2 منٹ میں کیا ہو گیا, 2 منٹ میں گاڑی تمہاری اٹھا جائیں گے. یہ ہوتا نہیں, وہ پتا چلے گا 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے, گاڑی غائب ہو جائے گی تمہاری. تو دنیا میں 2 منٹ میں پینلٹی لگ جاتی ہے, تو 2 منٹ میں آخرت میں کیا ہوگا. تو ابھی پارکنگ کو بہت 2 منٹ کا بھی کام ہو لیکن اس کی جگہ پر پارک کریں. اسی طرح بہت سے لوگ کیا ہے, مسجد ہے تو مسجد کی دیواروں پر یا کسی کی دیواروں پر کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کوئی بھی پوسٹر لگا دیا بلا اجازت کے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر تیمم کیا, تو تیمم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دیوار پر کیا وہ تو حضور کی نہیں تھی. حضور کا تیمم کرنا کیسا ہے, حضور کو پتا نہیں تھا, غفلت میں کیا, تو غفلت نبی پر تاری نہیں ہوتی. تیمم کرنے کی وجہ سے دیوار میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا تو جائز ہے, اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پوسٹر لگائیں گے, لکھیں گے, اسے کلر بگڑے گا. مسجد کی بیت الخلا میں لکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے لکھا ہے. پچھلے ٹرسٹی حکم تھی کہ اسی چالو کرو, ٹرسٹی حکم نہیں لکھ دیا, اور کس نے لکھا کوئی پتہ نہیں. تو یہ اس طرح آدمی بیت الخلا میں اسے لکھ رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہے. تو یہ اوقات کا نقصان کیا, مسجد کی دیوار کا نقصان کیا. پانی ضائع کر رہا ہے آدمی, پانی بہا رہا ہے, نل کو فانس کھول رہا ہے, اس میں کیا ہو گیا, وضو کر رہا ہوں, یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ نہ گھر کا پانی ہو تو مکروہ ہے, اور مسجد مدرسے کا وقف کا پانی تو حرام ہے. ضرورت سے زائد ایک قطرہ بھی بہانا حرام ہے. آپ کو عذر ہو تو بات الگ ہے, اتنا فاسٹ نل کھول رہے ہیں, پیر کو 3 مرتبہ بجے 5 مرتبہ 10 مرتبہ دھو رہے ہیں, دھیانی میں پیر پانی ڈالتے جا رہے ہیں. تو ایسے گناہ ہونے کی توجہ نہیں. اسی طرح آدمی بہت سے لوگ شادی کرنی ہوتی ہے تو بڑا شامیانہ محلے میں باندھ دیا, ہمارا محلہ ہے بھائی, میرا گھر ہے یہاں سامنے. اس کے ذریعے کتنوں کو تکلیف ہوئی, اس کا کیا مسئلہ, یہ کوئی سوچتا ہی نہیں. کتنوں کے راستے بند, کتنے اپنے گھر پر پارکنگ کرتے تھے, ان کو پارکنگ دور جا کے کرنی پڑے گی. یہ کیوں, یہاں شادی ہو رہی ہے. اور کتنوں کی بے پردگی, وہ آنے جانے کا راستہ بند. خود نہیں مفتی صاحب دوسرا راستہ ہے, آپشن ہے, یہ یہاں سے چلے جا رہے ہیں. یہ آپشن جو بتا دے اس کا بھی آپ کو مثال دوں. مسئلہ لکھا ہے, مسجد کے اندر آدمی چھلی سب میں آخری سب میں نماز کی نیت باندھ لی. یہاں پر دیکھو, یہ بالکل میرے سامنے, اور یہاں پر آنے کا راستہ ادھر والوں کے بند, ادھر والوں کے لیے بند. مجھے جانا تھا, ایک آدمی کو مجھے یہاں سے گزرنا تھا, یہ راستہ تو بند ہے, اور میرا آپشن کھلا ہوا کہ یہاں سے جا کے سہم میں سے وہاں چلے جاؤں. شریعت مجھے یہ نہیں کہتی کہ تم واپس جاؤ اور سہم میں سے پار ہو جاؤ, بلکہ شریعت اجازت دیتی میں اس کے سامنے سے گزر جاؤں. کس کی غلطی ہے, دروازے میں سے نیت کیوں باندھی, آخری سب میں نیت باندھ کر تمام سب کا راستہ کیوں بند کر دیا. اتنی تکلیف مجھے شریعت نہیں کہتی, تو اتنی تکلیف اٹھا, کتنی تکلیف ہوگی. اور راستے میں ایک گلی سے دوسری گلی تو بہت دور ہے, یہاں ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں جانے کا شریعت مجھے مکلف نہیں بنا دی ہے کہ تم نکلو اور دوسرے راستے سے چلے جاؤ, دوسرے دروازے سے چلے جاؤ. دوسرے دروازے جانے کے ہم مکلف نہیں ہیں, سامنے سے گزرنے کی اجازت. دوسری گلی کا کون مکلف بنائے گا, یا تو 1 سیکنڈ لگے گا, سامنے سے گزر نہیں سکتا, واپس جاؤ صحیح میں سے نکل کر باہر. تو شریعت ادنا تکلیف بھی برداشت نہیں کرتی ہے. وضو کر رہا ہے, سلام مت کرو, سلام سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. وقت ختم. خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے ادنا تکلیف بھی کسی کو نہ ہو. لہٰذا یہ سامیانہ جو منڈپ محلوں میں باندھتے ہیں, اگر خرچہ زیادہ ہو, آزادی آپ کو کم ملے, لیکن شادی تو شادی کے ہال میں ہی ہونی چاہیے. پارکنگ تو جہاں پارکنگ جگہ وہیں ہونی چاہیے. راستے چلتے تھے کسی سے بات مت کرو, سائڈ پہ گاڑی لگاؤ پھر بات کرو. تو یہ ہے اسلام کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف
نہ اللہ مجھے تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.